سوشل میڈیا پر آج دیکھیں ایسی عادات ہم نے شامل کر لی کہ جب بھی آدمی دیکھے پتہ چلے کہ یار یہ آدمی سوشل میڈیا کے استعمال میں لگا، ہر وقت موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت نیٹ پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت نیٹ کا یوز کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں ایسی عادات کو شامل کر لیا جن سے چھٹکارا مشکل ہو رہا ہے، اور عادت وہ ہوتی ہے کہ جس کو بار بار کیا جائے، وہ عادت جب بن جائے گی تو پھر عادت سے چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے اندر اچھی عادت بن گئی پھر تو صحیح ہے کہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اگر بری عادت ہمارے اندر شامل آ گئی تو پھر سمجھ لینا کہ ہماری زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی۔ جو بری عادت ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی عادت آج ہمارے مسلمانوں میں، انسانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو انسان سوشل میڈیا کے عادی نظر آئیں گے، آپ غور کرتے جائیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا کی عادت ہماری زندگی میں بڑھ گئی تو پھر ہماری زندگی مشکل سے مشکل وقت میں چلی جائے گی، اور پھر ہمارا اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، صرف اور صرف ضرورت کے تحت اس کا استعمال کریں۔ آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں، مسلمان ویڈیو کی طرف آ رہے ہیں، ویڈیو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ناجائز پیسے کمانے کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے ناجائز حرام پیسے آپ کے لیے برکت کا سبب نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر آج دیکھیں ایسی عادات ہم نے شامل کر لی کہ جب بھی آدمی دیکھے پتہ چلے کہ یار یہ آدمی سوشل میڈیا کے استعمال میں لگا، ہر وقت موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت نیٹ پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت نیٹ کا یوز کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ اس کی عادت سے ہم جان چھڑائیں۔ اگر ہم نے اس کی عادت اپنا لی تو پھر یہ عادت ہماری زندگی کو مشکل کی طرف لے جائے گی۔ آج جسے دیکھو ویڈیو بنانے کا شوقین نظر آتا ہے، آج جسے دیکھو گانے کا شوقین نظر آتا ہے، آج جسے دیکھو برائیوں کی شوقین نظر آتا ہے، آج جسے دیکھو حرام کاریوں کا شوقین نظر آتا ہے، آج جسے دیکھو بس موبائل نکالا اور پیچھے گانا لگا کر ویڈیو بنانا شروع کر دی اور آگے پھیلانا شروع کر دی۔ یہ نہیں سوچتے یار یہ میرا یہ ایک کام، میری یہ بری عادت، میری یہ سوشل میڈیا کا استعمال کی عادت، ویڈیو کی عادت اگر غلط بنا رہا ہوں، اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو پھر یہ ہمارے لیے جہنم میں بھی جانے کا سبب بنے گا، اور پھر یہ اگر عادت بن گئی یہ زندگی ہماری مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ اس عادت کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ کر رہے ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد موبائل چیک کریں گے، ہر 2 منٹ کے بعد ڈیٹا آن کر رہے ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد موبائل کی چیکنگ کر رہے ہیں کہ کسی کا میسج آیا، کسی کا فلاں آیا، واٹس ایپ چیک کی جا رہی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے نا نیٹ یوز کیا جا رہا ہے، گوگل کا استعمال کیا جا رہا ہے، یوٹیوب پر استعمال کیا جا رہا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے نا فیس بک پر ایک پتہ چلا جی یہ تو بھائی بیٹھا ہی فیس بک پر ہے، اس کا کام ہی فیس بک پر ہے، بس جھوٹ پٹان کی جو ویڈیو جو تصویریں آ رہی ہیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو لائک کیا جا رہا ہے، اس کو کمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ میری جو کمنٹ کرنا، میرا لائک کرنا، میرے ویڈیو کو شیئر کرنا، کسی چیز کو شیئر کرنا اگر وہ ناجائز، اگر وہ حرام چیز ہے تو پھر یہ ہماری زندگی گناہ کا سبب تو ہے، لیکن ہماری زندگی کو بھی مشکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ جب سوشل میڈیا کے استعمال کی طرف آئیں گے تو پھر کیا ہے، آپ اپنے کاروبار سے بھی جی چھڑانا شروع کر دیں گے، آپ پڑھائی سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے، آپ نیکیوں سے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے، آپ نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ کو کیونکہ آپ کو چاہیے کہ ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ کو نے دیکھنا ہی کمنٹ ہے، ہر 2 منٹ کے بعد آپ نے جو ہے نا کسی نہ کسی ویڈیو کو، کسی نہ کسی تصویر کو جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو لائک ہی کرنا ہے، اس کو شیئر ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہر 2 4 5 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ نے گوگل کے پر جا کر غلط چیزیں سرچ کرنی ہے، تو پھر یہ آپ کی زندگی یوں سمجھ لو مشکل کی طرف جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے وقت ہی ضیاع ہوتا ہے، فرمایا ان کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ ہم برے کاموں سے، فضول کاموں سے بچتے ہیں، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اب جو بندہ
فضول کاموں میں پڑا ہوا ہے، جو بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جو بندہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے استعمال میں پڑا ہوا ہے، تو وہ فضول کاموں میں پڑا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی خوبی یہ ہے، مسلمانوں کی خوبی یہ ہے وہ فضول چیزیں چھوڑ دیں۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے نا ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ آج ہم میرے بھائیوں اگر ہم اس سے جان نہیں چھڑائیں گے نا، یہ آج میری بات یاد رکھ لیں کہ پھر ایک وقت آئے گا آپ خود یاد کرو گے یار میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں۔ جان چھڑانا بھی چاہو گے تو نہیں چھڑا سکو گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے عادی بن گئے تو آپ چند چیزوں کے عادی بن جاؤ گے۔ نمبر 1، آپ ایک موبائل کے بعد دوسرے موبائل لینے کے عادی بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اور یہ فضول ہے، فضول خرچی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ایک موبائل سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے دوسرے موبائل کی طرف جاؤ گے تو یہ فضول خرچی ہے۔ دوسرا، آپ نیکیوں سے جی چھڑانا شروع کر دو گے، کیونکہ سوشل میڈیا کی عادت اگر آپ کے اندر آئے گی تو آپ ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 4 منٹ کے بعد، یا آن لائن نیٹ کے استعمال کی جب عادت بن جائے گی تو کبھی فیس بک استعمال کریں، کبھی یوٹیوب سے، کبھی ٹک ٹاک، تو کبھی انسٹاگرام، تو کبھی بہت ساری ایسی عجیب و غریب ایپ ہیں، ان کا جب آپ ایک سے جان چھڑا کے دوسرے کی پیچھے جاؤ گے تو آپ کی پھر زندگی وقت ضائع ہونا شروع، آپ کا وقت ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ مسجد کی طرف نہیں آؤ گے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاؤ گے، آپ دین کی باتیں نہیں سیکھ پاؤ گے، تو آپ کا جو ہے نا یہ زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور دوسرا، سوشل میڈیا کی اگر ہماری عادت بن گئی اور ہم نے سوشل میڈیا کی عادت پال رکھی ہے تو کیا ہوگا، ہم دفتر میں، کاروبار میں، جہاں پر بھی جائیں گے ہم اپنے کام سے جی چرانا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا کی عادت اپنا لی اور اگر ہماری عادت ہے تو پھر کیا ہوگا، ہم اس عادت کی وجہ سے ایسے کئی کام ناجائز کر جائیں گے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ مثلا گانے والی ویڈیو شیئر کر دی، گانے والی ویڈیو بنا دی، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم سوچ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ مستیاں کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ چلو جی دنیا میں یہ بھی چلتا ہے، ہر ایک انسان بنا رہا ہے میں بھی بناؤں۔ تو آپ کا یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرو گے تو آپ گناہوں کی طرف جاؤ گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کمنٹ کرنا، اب جو ہے نا لڑکی کی تصویر آئے گی، آپ نیچے کمنٹ کر دو گے، ماشاءاللہ لکھ دو گے، اور بھائی خدا کا خوف کرو، وہ خود گناہ کا کام کر کے آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، آپ اس کے نیچے ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو اللہ نے چاہا ہے، یعنی اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ گناہ کا کام یہ جو ہے اللہ چاہ رہا ہے، تو کتنا بڑا سزا کا مستحق ہوگا نا یار، سوچو۔ اچھا، ایک غلط آئی ویڈیو، میوزک والی ویڈیو ہے، آپ نے لائک کر دیا، ایک لڑکی کی تصویر آئی، آپ نے اس کو لائک کر دیا، کسی کی اونٹ پٹانگ حرکت والی ویڈیو آئی، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، آپ نے کہہ کے لگانا شروع کر دیے۔ جب انسان کی عادت اس طرح کی بن جائے گی تو آپ سوچو میرے بھائیو، آپ پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو مشکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو جب وقت کام کا کہا جائے گا آپ کام سے پیچھے ہٹو گے، جب آپ کو کہا جائے گا نماز کی طرف، نماز سے پیچھے ہٹو گے، کیونکہ آپ کا کام ہی سوشل میڈیا استعمال کرنا بن جائے گا نا۔ تو آپ سوشل میڈیا کے استعمال سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اس بری عادت سے جان چھڑائیں۔ اگر استعمال کرنا ہے اچھا نیک استعمال کریں اور ایک خاص وقت کے لیے استعمال کریں، مختصر سا استعمال کریں، زیادہ استعمال نہ کریں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا ہے، ایک آدمی نیٹ پر آن لائن ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ غلط ہی استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ہم سوچ ختم کریں کہ وہ غلط ہی استعمال کرے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آن لائن کسی اور وجہ سے ہو، واٹس ایپ پر آن لائن ہو، واٹس ایپ کے لیے رابطہ کے لیے کسی سے وہ آن لائن ہو تو وہ کسی اور کام میں کر رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ یار یہ بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا رہتا ہے، وہ اس کا ڈیٹا آن ہوتا ہے، تو یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اس سوچ کو بھی تبدیل کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو نیٹ جس کا آن ہے یا آن لائن رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہی استعمال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اچھا استعمال کر رہا ہو۔ اس غلط سوچ کو دور کریں اور اپنی عادت کو یار اس کو چینج کریں، اس کے بہت سارے نقصانات آپ کو زندگی میں جھیلنے پڑیں گے، آپ کو پھر اس زندگی سے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، پھر آپ سوچو گے یار میں کس جگہ جاؤں اور کیا کروں، پھر آپ مشورہ بھی کسی سے لوگے نا تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں ملے گا، آپ کو کوئی اگر صحیح مشورہ دے بھی دے گا تو آپ اس پر عمل نہیں کرو گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی۔
آپ استعمال کے عادی بن چکے ہوں گے کہ آپ نے بس لائک ہی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ویڈیو بھی دیکھنی ہے، یوٹیوب بھی استعمال کرنا ہے، ٹک ٹاک بھی استعمال کرنی ہے، فیس بک بھی استعمال کرنی ہے، ہر ایک کے میسج کا جواب بھی دینا ہے. تو آپ اس کے ٹھیکیدار جب بن جاؤ گے نا، پھر سوچ لینا آپ کی زندگی کے کئی کام پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ آگے آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے جتنے یہ کام آپ کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے آپ کی زندگی میں فضول ہیں، کیونکہ یہ ایسے کام ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. آپ کی زندگی کا مقصد یہ بن جائے گا، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ گناہوں کا سیلاب ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال ایک گناہوں کا سیلاب ہے، اور اس گناہوں کے سیلاب سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس گناہوں کے سیلاب سے بچیں، اور اگر استعمال کریں تو صرف اور صرف اچھا اور خاص وقت کے لیے اور مختصر سا استعمال کریں، جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، جس سے آپ اپنا دین اور اچھی چیزیں سیکھ سکیں. اگر یہ آپ اتنا استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس سے جان چھڑائیں. ورنہ کیا ہوگا، آپ کاروبار بھی نہیں کر پاؤ گے، آپ بچوں کی طرف بھی نہیں آؤ گے، آپ بچوں کو دیکھ بھال بھی نہیں کرو گے، کیونکہ آپ خود جب اس کے عادی بن جاؤ گے تو آپ کے بچے اگر یہ استعمال کریں گے تو آپ کیسے منع کرو گے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور ان چیزوں سے بچیں.